بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ٹی وی ٹوڈے کی ریان رمضان سحر ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں نکاح اسلامی معاشرے کا حسن کے موضوع پر۔ آج ہم آپ کو اس موضوع پر رہنمائی فراہم کریں گے۔ ہمارے مہمان آپ کو اس سے متعلق بتائیں گے۔ ٹرانسمیشن کے آغاز سے پہلے میں قاری محمد اظہر مختار سیالوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت قرآن پاک پیش کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي كل من عليها فان ويبقى
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم جزاک اللہ. عنقریب تمہیں تمہارا رب ایسے نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، راضی ہو جاؤ گے. ماہ رمضان اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کا مہینہ ہے. ماہ رمضان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کا مہینہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت تذکرہ ہم محمد عمر رضوی صاحب سے سنیں گے. عمر رضوی صاحب ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیرے چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. بہت ہی پیارا شعر ہے کہ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ارے ہر سہارا گلے لگائے گا. اب کیونکہ ہم نے پورے کو گرا لیا
گرا لیا گرنے والے جگہ سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کام پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، ارے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، ارے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کہ کل ٹکڑوں پہ ان کے پرتے تھے، آج بھی ٹکڑوں پہ ان کے پرتے ہیں، کل ٹکڑوں پہ ان کے پرتے تھے، آج بھی ٹکڑوں پہ ان کے پرتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کام پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، کہ وہی سنتے بولیاں سبھی، ارے وہی بھرتے جو لیاں سبھی، وہی سنتے بولیاں سبھی، ارے وہی بھرتے جو لیاں سبھی، تو پھر آؤ آئے مصطفیٰ کو چلے، کھوڑے سی یہ جگہ پہ چلتے ہیں، آؤ سب مدینے چلے، ارے کھوڑے سی کے وہیں پہ چلتے ہیں، آسیو آؤ سب مدینے چلے، کھوڑے سی کے وہاں پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیرے جتنے بھی غم پہ چلتے ہیں، ارے یہ کرم ہے حضور کا کرنا، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اللہ آؤ مل کر سب مدینے چلیں کہ کھوٹے سکے وہاں پہ چلتے ہیں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے جو آج تک جاری ہے۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب سے محفوظ کر دی گئی۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع نکاح اور اسلامی معاشرے میں نکاح کی وجہ سے جو حسن قائم ہوتا ہے اس پر ہم تذکرہ کریں گے۔ ناظرین، کتنا خوبصورت رشتہ جو اسلام نے قائم کیا، عورت کو عزت عطا کی، شوہر کو ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے اس کو پابند کر دیا، اس کو نکاح جیسے مقدس فریضے سے متعلق نہ صرف آگاہ کیا بلکہ اس کی ذمہ داریوں کا تعین بھی کر دیا۔ یہ نکاح
اتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ ایک دن پہلے جو چیز آپ پہ حرام ہوتی ہے وہ اگلے لمحے اگلے دن آپ پر حلال ہو جاتی ہے. ایک چیز جس میں آپ کا ناجائز رشتہ قائم ہو جاتا ہے، نکاح کے بعد وہی چیز جائز راستہ کھول دیتی ہے. یہ اسلام نے ہمارے لیے ایک انعام بھی رکھا ہے اور ہمیں اس کی ترغیب بھی دی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال موجود ہیں کہ النکاح من سنتی فلیس راغب من سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے روگردانی کی وہ ہم میں سے نہیں. یہ پاکیزہ رشتہ نکاح قائم ہونے سے لے کر اور مرنے تک قائم رہتا ہے. شوہر اپنی بیوی کے لیے دعا کرتا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا. بیوی اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا. اور پھر ان دونوں کے رشتے کی وجہ سے اپنی ذریت کے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک طلب کی جاتی ہے. شوہر کی گھر آمد پر بیوی مسکرا کر استقبال کرتی ہے تو اس کو اجر سے نوازا جاتا ہے. شوہر کی آمد پر وہ اس کو ٹھنڈا پانی پیش کرتی ہے تو اس کو اجر سے نوازا جاتا ہے. شوہر سارا دن گھر سے باہر کمانے کے لیے جاتا ہے تو اس کا یہ عمل بھی اجر کے اندر شمار کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ اس کی ذمہ داری ہے. حالانکہ بیوی کی ذمہ داری ہے شوہر کی خدمت کرنا، حالانکہ شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کے نان نفقہ کا اہتمام کرنا. لیکن اس پاکیزہ رشتے کی وجہ سے ہر چیز ایسی ہو جاتی ہے کہ اس سارے عمل کا جو ہے اللہ رب العزت اجر بھی دیتا ہے، اس کی جزا بھی دیتا ہے، اور اللہ رب العزت ایک دوسرے کو آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بناتا ہے. لیکن یہی رشتہ اگر ناجائز تعلقات پر قائم ہو تو اس رشتے کو غلط انداز میں اس سے فائدہ اٹھانے کو حرام قرار دیا گیا ہے، ناجائز قرار دیا گیا ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ قرار دیا گیا ہے. اس لیے پاکیزگی کا تعلق، پاکیزگی کا راستہ وہ یہی ہے کہ نکاح کو آسان کیا جائے، اسلامی معاشرے کے اس حسن کو مزید چار چاند لگائے جائیں. ہم اس موضوع پر اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اس وقت ٹائم ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. آج ہمارا موضوع ہے نکاح اسلامی معاشرے کا حسن. اس کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے معروف عالم دین مولانا محمد معروف صاحب کو. ان کے شکر گزار ہیں، وہ تشریف لائے. استاد ہیں، محقق ہیں، مفتی ہیں، علامہ ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ آج ہمیں اس موضوع پر آگاہی فراہم کریں گے اور ہمارے سوالات کا جواب دیں گے. مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ نکاح کیا چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ناظرین محترم، بنیادی طور پر اسلام اس مقصد کے لیے آیا ہے کہ انسانوں کو پاک کر دے. تو مقصد اسلام کا یہ ہے کہ انسان پاک ہو جائے. طہارت اور پاکیزگی کے لیے بہت ساری طریقہ اسلام نے بتائے. ان طریقوں میں سے ایک طریقہ نکاح ہے.
چونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جوڑا پیدا کیا ہے، جفت پیدا کیا ہے، اور انسان بھی اشرف المخلوقات میں سے ہیں، اور اس لیے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جوڑا پیدا کیا ہے، اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے غریزہ جو شہوت ہے وہ پیدا فرمایا ہے، اور یہ ایک اس کی فطرت میں سے اور اس کی طبیعت میں سے ہے، اور کوئی بھی انسان اپنی فطرت کے خلاف کر نہیں سکتا۔ اس لیے اگر کوئی کوشش کرے کہ نکاح کے بغیر زندگی گزارے تو وہ گزار نہیں سکتا ہے، اس لیے وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب اس لیے شریعت جو ہے آئی ہے کہ وہ انسانوں کو نکاح کے ذریعے سے پاک اور پاکیزہ کر لیں۔ اسلام سے پہلے جو رائج تھا، وہ جو معاشرہ وہاں مکہ میں جو معاشرہ تھا، وہ معاشرہ جس طرح کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمائی ہے کہ اسلام سے پہلے 4 طرح کی نکاح تھے۔ ایک وہ نکاح جو نکاح خدن کہتے ہیں، چپ چپا کر کی آپس میں دوستی کر کے نکاح کرنا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو خدین فرمایا ہے، اور یہ نکاح ناجائز اور نادرست نکاح ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک وہ نکاح جس کو نکاح استبضاع کہا جاتا ہے، یعنی عرب میں یہ رواج تھا کہ کوئی اگر آدمی کسی سے وہ مرعوب ہو جاتا، یعنی اس کی شجاعت یا اس کی حسن اس کو پسند آ جاتا، تو وہ اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ پاک ہونے کے بعد کہ تو فلاں کے ساتھ جو ہے ہم بستری کر لو، اور جب تک وہ اس کی بیوی اس شخص سے حاملہ نہ ہو جاتا تو اس وقت تک یہ اس سے نہ ہوتا تھا۔ حاملہ ہونے کے بعد اگر یہ چاہتا اس کے ساتھ قریب ہو جاتا، اگر نہ چاہتا تو قریب نہ ہوتا، تاکہ وہ بچہ جو ہے خالص اسی سے ہو جائے۔ یہ بھی جو کہنے میں آسان ہے، لیکن عملی طور پر یہ تو بہت مشکل ہے، جو کہ اس وقت اسلام سے پہلے یہ رائج تھا۔ اسی طرح ایک وہ نکاح جو 10 آدمی عورت کے پاس آتے اور اس کے ساتھ بدفعلی کرتے، اور جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا اس سے، تو وہ 10 آدمیوں کو بلا کر کہ یہ عورت جس کو نشاندہی کرتی تھی تو وہ اس کو مجال نہیں تھا کہ وہ اس سے انکار کرے، وہ قبول کر لیتا تھا۔ اور ایک وہ نکاح جس کو یعنی بغایا کہا گیا، وہ عورت جو بدفعل اور بدکار عورت، جو کہ اپنی دروازے پر جھنڈا لگا کر کہ ہر کوئی اس کے پاس آ سکتا، تو جب اسلام آیا ان تمام قسم کی نکاحوں کو اور بدفعلی کو اسلام نے منع کیا ہے، صرف ایک ان نکاحوں میں سے باقی رکھا جو مرد کی طرف سے عورت کی اس کی متولی کے پاس جا کر کے اس سے درخواست سے نکاح کرتا، اگر وہ قبول کر لیتے تو نکاح ہو جاتا، اگر نہیں ہے تو مسترد کیا جاتا۔ اسی کو اسلام آ کر کے باقی رکھا، باقی تمام غلط نکاحوں کو اسلام نے منع فرمایا، تاکہ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ جو ہے یہ معاشرہ پاک ہو جائے اور جو ہے دونوں عزت کے ساتھ معاشرہ میں رہے۔ اس لیے جو ہے نکاح شریعت میں ایک مقدس رشتہ ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کئی آیات میں، سورۃ بقرہ میں، سورۃ نساء میں، اور اسی طرح سورۃ جو ہے طلاق میں، اور کئی صورتوں میں اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور سورۃ نور میں باقاعدہ اور اس میں ترغیب بھی فرمایا ہے کہ تم جو ہے نکاح کر لو، اور اگر
اگر فقر کی وجہ سے یا تندرستی کی وجہ سے نکاح نہیں کر سکتے ہو تب بھی نکاح کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس نکاح کی وجہ سے غنی فرمائے گا۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ کی ذمہ میں ہے کہ 3 شخص کو اللہ مدد فرمائے گا، ایک ان میں سے وہ جو مجاہد فی سبیل اللہ، ایک وہ جو مکاتب ہے، جو غلام ہے اور خود کو مکاتب کرتا ہے، یعنی مولا کے ساتھ وہ کرتا ہے کہ میں اتنے قیمت ادا کر لوں گا اور مجھے آزادی مل جائے، ایک وہ جو نکاح اس لیے کرتا ہے تاکہ میں گناہوں سے بچ جاؤں اور میں پاک ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کی ذمہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مدد فرمائے گا اور اس کو غنی فرمائے گا۔ اس لیے نکاح اسلام میں ایک مقدس رشتہ ہے اور معاشرہ اس سے پاک ہو جاتا ہے اور معاشرہ اس سے جو ہے پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور اس میں انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی اور معاشرتی طور پر بھی ایک پاکیزہ اور ایک محبت والے اور ایک بہترین قسم کی معاشرہ جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے نکاح کی وجہ سے۔ جزاک اللہ، یہ رہنمائی فرمائیے گا کہ نکاح کے لیے بنیادی شرائط کیا ہیں؟ یعنی نکاح شرعی، جس کو نکاح جو ہے جو شریعت کے مطابق ہے، اس کے لیے کم از کم 4 افراد ہونا چاہیے، ایک ولی جو عورت اور ایک شوہر اور 2 گواہ، جو کہ وہ گواہ جو ہے وہ بہترین انسانوں میں سے ہو۔ کم از کم یہ 4 افراد نکاح میں جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے۔ یہ وہ نکاح ہے جس میں کسی قسم کی کوئی اختلاف اہل علم میں اور فقہا میں نہیں ہے، سب اس پر متفق ہے۔ باقی یہ ہے کہ اختلافی جو مسائل وہ یہ ہے کہ اگر عورت بالغہ ہو اور وہ خود بغیر اجازتی ولی، اگر وہ کسی برابر اپنی خاندان، اپنی حسب نسب سے جو برابر ہے، اس کے ساتھ بغیر اجازتی ولی اگر نکاح کرتی ہے تو جمہور فقہا کے نزدیک، مالکی، شافعی، حنابلہ کے نزدیک جائز نہیں ہے اور یہ نکاح ٹھیک نہیں۔ البتہ احناف کہتے ہیں کہ یہ نکاح ٹھیک ہے اور دونوں کے پاس دلائل موجود ہے، ان کے پاس بھی دلائل ہے احادیث سے، اور احناف جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں قرآن کریم سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے طلاق دینے کے بعد اور وہ عدت گزارنے کے بعد اگر وہ کسی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم جو ہے ان کو نہیں روک سکتی۔ اس لیے نکاح شرعی اور نکاح درست اور نکاح جس میں کوئی اختلاف نہ ہو، کم از کم یہ 4 افراد نکاح میں موجود ہونا چاہیے کہ عورت کی جو ولی ہے، ولی اس کا باپ، سب سے پہلے باپ، اگر باپ نہیں ہے اس کا دادا، اسی طرح اوپر اگر وہ نہیں ہے تو ان کی اولاد، اگر وہ نہیں ہے تو عورت کی جو بائی ہے وہ، اگر بائی نہیں ہے تو چچا، اس طرح جو نسب کے لحاظ سے جو ہے تو وہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد دوسرے جو ہے خاوند ہونا چاہیے، اور 2 گواہ بطور گواہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ یہ نکاح شرعی اور نکاح اسلامی۔ اور اگر والد موجود ہیں تو کیا پھر کوئی اور ولی ہو سکتا ہے؟ والد کی موجودگی میں کوئی اور ولی ضرورت نہیں ہے۔ افضل ترین اور بہترین جو ولی جو ہے عورت کے لیے وہ والد ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس میں جو بنیادی ایک رکن کہہ لیں یا شرط بیان کی، ایجاب و قبول والی، جی، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ایجاب اور قبول نکاح کے لیے رکن ہے، رکن ہے۔
اور 2 گواہ کا ہونا یہ شرط ہے. اسی طرح مہر عورت کے لیے شرط ہے کہ مہر ہو عورت کے لیے. جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی جو ہے ان کی مہر ان کو ادا کر لو، خوش دلی سے ادا کر لو. ہاں اگر وہ عورت یا اس کی ولی اگر وہ ہیبہ کرنا چاہتے ہیں، کل مہر ہیبہ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ تم خوش دلی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ ان کا مہر ادا کر لو، اس لیے کہ مہر جو ہے عورت کا حق ہے. یہ شرائط نکاح میں سے قرآن کریم میں بھی ہے اور احادیث میں بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ازواج مطہرات کے ساتھ جو نکاح کیا ہے مہر ادا فرمایا ہے، سوائے 1-2 کہ ان کو جو آزاد کیا اور آزادی ان کی مہر کی عوض بنائے. اور اسی طرح جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی مہر ادا فرمائے. روایت میں ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ نظر اٹھا کر کے دیکھے، اس کے بعد نہیں. پھر صحابی وہاں موجود تھے تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ نکاح کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک ہی ایزار یعنی چادر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس چادر کو اس کو دو گی تو خود کیا کرے گا. تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ کوئی چیز تلاش کر کے لاؤ، اگرچہ انگوٹھی کی ایک لوہا کیوں نہ ہو تلاش کر کے لاؤ. وہ بھی تلاش کر کے جب آیا خالی آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس قرآن ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں فلاں فلاں صورت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کو جو ہے وہ صورتیں سکھاؤ، تعلیم دو. تو اس لیے مہر جو ہے شرائط نکاح میں سے ہے. اور اسی طرح 2 گواہ کا ہونا یہ شرائط نکاح میں سے ہے. اور ایجاب اور قبول جو ہے یہ ارکان نکاح میں سے ہے کہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تو اس میں اگر کوئی خود اپنے طور پہ ایجاب اور قبول کر لیتے ہیں تو کیا اس سے نکاح ہو جائے گا؟ ہاں میں نے ابھی جو ہے بتایا کہ جو نکاح شرعی جس میں جو کہ اتفاق ہے اور کسی قسم کی کوئی اختلاف نہیں ہے اور ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اتفاق پر عمل کرے اور اختلاف سے نکلے. جہاں اختلاف ہو تو اختلاف سے بچ جائے تو بہتر یہی ہے. تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ کم از کم نکاح میں 4 آدمی موجود ہو. لیکن فقہی احناف کے مطابق یہ ہے کہ اگر عورت بالغہ ہے اور سمجھدار ہے اور وہ بغیر اجازت ولی اور کسی شخص کے ساتھ اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے بشرط یہ کہ وہ آدمی جس کے ساتھ وہ بھی اس کے خاندان کے ساتھ برابر ہو اور جس کو فقہ میں کفو کہتے ہیں برابر ہو، تو احناف کی فقہ کے مطابق یہ کہ یہ نکاح جائز ہے. یہ نکاح جائز ہو جائے. یہ نکاح جائز ہے. باقی جمہور کے نزدیک یہ نکاح جائز نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اگر کوئی اس طرح سے ایجاب اور قبول کر لیتا ہے تو اس کے لیے پھر کیا حکم ہوگا؟ وہ باطل فاسد یا کن معنوں میں آئے گا وہ؟ تو ابھی جو ہے اس جہاں فقہ احناف پر عمل کیا جاتا ہے تو وہاں یہ ہے کہ یہ نکاح جائز ہے. جہاں فقہ احناف پر عمل نہیں ہے تو وہاں یہ نکاح باطل ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح باطل ہے. اگر انہوں نے ہم بستری کیا تو ان پر کوئی حد نہیں ہے اور کیونکہ شبہ ہے اس میں، نکاح شبہ کی بنا پر نکاح ہو گیا ہے اور یہ جدائی لانا ان کے درمیان ضروری ہے ان کی جمہور کی فقہ کے مطابق، کیونکہ
یہ نکاح اذن ولی کے بغیر، اجازت ولی کے بغیر ہوا ہے تو یہ نکاح ان کے نزدیک جائز نہیں۔ تو یہ ولی کی جو اجازت ہے، کیا یہ تو نکاح کی آپ نے فرما دیا کہ نکاح کے لیے ضروری ہے، نکاح کا پیغام بغیر ولی کی اجازت کے دیا جا سکتا ہے؟ پیغام نکاح یہ تو مرد کی طرف سے ہے، عورت نہیں دے سکتی؟ اور اگر کوئی ہیبہ کرنا چاہے، اگرچہ اس میں بھی بعض اہل علم کہتے ہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، لیکن بعض فقہا اور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت جو ہے خود کو ہیبہ کرنا چاہے تو اس کے لیے وہی حکم ہے نکاح، یعنی پیغام نکاح عورت اگر مناسب سمجھیں تو دے سکتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بشرط یہ کہ وہ اس کے ولی کے ذریعے سے ہو، اور یا ان کی جو قریبی جو ولی ہے ان کے ذریعے سے ہو، اس لیے کہ یہ عورت کے لیے ایک طرح مناسب نہیں ہے معاشرہ میں، اور عورت کے لیے باعثی وہ ہے، کم از کم خواتین جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کے متعلق اس طرح کی باتیں کریں گے کہ یہ کس طرح کی خاتون ہے کہ یہ خود کو جو ہے کیا کر دیا، خود کو جو ہے پیشکش کر دیا اس شخص کے لیے، وہ آدمی کے لیے، جس طرح کی روایات میں ہے کہ جب وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود کو پیش کر دیا تو ازواج مطہرات میں سے بعض تعجب سے کہنے لگے کہ یہ کس طرح خاتون ہے کہ خود کو جو ہے شخص کے لیے ہیبہ کر دیا ہے۔ اس لیے عورت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر لے۔ تو اس میں آپ نے مہر کا تذکرہ فرمایا، تو اس کی کوئی کم از کم مقدار بھی موجود ہے جس طرح سے بعض لوگوں نے جو ہے نا وہ مقرر کی ہوئی ہے؟ اور دوسری بات یہ بتائیے گا کہ کیا مہر جو ہے وہ اس وقت دینا ضروری ہے؟ بالعموم لوگ سمجھتے ہیں کہ جب طلاق ہوگی تو تب دیکھی جائے گی، اور بہت بھاری سا مہر جو ہے نا وہ رکھ لیتے ہیں۔ نکاح میں مہر تو شرط ہے، البتہ شریعت جو ہے اس کی اقل اور اکثر کے لیے کوئی تعین نہیں کیا، یعنی توس دلائل سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اس کا اکثر مہر یہ اور اقل یہ ہے۔ اور البتہ یہ ہے کہ ترغیب ہے کہ مہر جو ہے نکاح آسان ہونا چاہیے، اور اس کی آسانی میں سے ایک یہ ہے کہ مہر کم سے کم ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ازواج مطہرات کو جو مہر دیا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ازواج مطہرات کو جو مہر کی عوض جو مہر دیا ہے وہ 500 درہم شرعی ہے۔ اب 500 درہم کی جو قیمت جو بنتی ہے تو وہ یہ اسی طرح اپنی بیٹی صاحبزادی کو جو نکاح کیا ہے اس میں بھی جو ہے وہ تقریباً 12 اوقیہ جو کہ وہ 500 جو ہے درہم شرعی ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کے طور پر لیا ہے۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں فرمایا کہ تم جو ہے زیادہ سے زیادہ مہر نہ لے لیں، اس لیے کہ زیادہ مہر لینا یہ باعث شرافت اور باعث عزت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر زیادہ مہر لینا باعث عزت اگر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے صاحبزادیاں تم سے زیادہ وہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زیادہ مہر نہیں لیا ہے، اس لیے تم جو ہے زیادہ مہر نہ لو تاکہ یہ آسانی ہو جائے۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس اسٹڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز، کامرس سے لے کر انجینئرنگ تک، کوالٹی ایجوکیشن، جاب پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پاتھ۔ لاہور لیڈز یونیورسٹی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے ایمان کے پیش نظر حصول ثواب کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ میں ہوں نوشے خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دہلی پہ دہلا، کہ کریں گے لوگوں سے مزے مزے کی۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ مولانا صاحب ہماری رہنمائی کیجئے گا کہ مہر جو ہے وہ فوری دینا ضروری ہے یا اس کے لیے کچھ وقت مقرر کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ مہر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو مہر معجل کہتے ہیں اور دوسرے کو مہر مؤجل کہتے ہیں۔ مہر مقرر ہونے کی بعد اگر آسانی ہے تو اسی وقت نکاح سے پہلے، رخصتی سے پہلے دیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ سب اس پر متفق ہے کہ اگر جلدی دیا جائے مہر کو اور خود کو فارغ کیا جائے اور اپنی ذمہ داری کو ادا کیا جائے، یہ زیادہ سے زیادہ بہتر اور اولیٰ ہے۔ لیکن اگر اس وقت تنگی ہے یا کوئی پرابلم ہے، کوئی بامر مجبوری، تو اس کو جو ہے بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے، اس کو مہر مؤجل کہا جاتا ہے۔ کتنا عرصہ تک اس کو جب ملتوی کیا جا سکتا ہے؟ ذمہ داری ہے، جب بھی وہ قادر ہو جائے، جب بھی وہ مطلب ہے کہ اس کے پاس آ جائے، آسانی ہو جائے، یعنی کوئی عرصہ متعین نہیں ہے، متعین جب نہیں بھی وہ۔ البتہ یہ ہے کہ نکاح سے پہلے کچھ نہ کچھ جو ہے بیوی کو دینا چاہیے مہر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو آدمی بغیر مہر دیے بغیر وہ جو ہے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو گویا کہ وہ زنا کرتا ہے۔ اس لیے احتیاط اور بہتر اور اولیٰ یہی ہے کہ انسان نکاح کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ اپنی بیوی کو دینا چاہیے، تاکہ اس سے بھی نکل جائے، کسی قسم کی کوئی شبہ اور شکوک باقی نہ رہ جائے۔ تو یہ جو لوگ مہر کو طلاق کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، زیادہ مقرر کر لیتے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ طلاق نہ، یا کروا دیا جاتا ہے، تو یہ کیسا ہے؟ یہ اگر وہ عورت شرط لگاتی ہے اور اس شرط کو خاوند جو ہے قبول کر لیتا ہے تو پھر اس شرط کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، بشرط یہ کہ کوئی بھی شرط قرآن اور سنت کے خلاف نہ ہو۔ اگر شرط قرآن اور سنت کے خلاف ہے تو پھر وہ شرط قبول نہیں، لیکن اگر وہ قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہے اور وہ شرط لگاتی ہے بوقت نکاح، تو وہ مرد جو ہے اس شرط کو قبول کر لیتا ہے، تو پھر وہ اس شرط پر عمل کرنا مرد کے لیے ضروری ہے۔ ان کی شرائط میں سے مثلاً یہ ہے کہ مہر اس لیے زیادہ تاکہ یہ اس کو طلاق نہ دیں، یا وغیرہ اس طرح کی شرائط جو ہے، تو پھر ٹھیک ہے، وہ مرد اگر قبول کر لیتا ہے تو اس کے مطابق جو ہے پھر اس کو چاہیے کہ اس پر عمل کرے اور اس کے خلاف کام نہ کرے۔ تو اس معاملے میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو مرد ہے
اس کا جو بڑا ہے وہ مہر مقرر کرتا ہے، یعنی بعض اوقات دولہا کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرا مہر کیا ہے، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو مہر عورت کی حق ہے. اگر عورت جو ہے اپنی والد کو جو ولی ہے تو اس پر حوالہ کو وکیل بنا لیتی ہے تو پھر ٹھیک ہے کہ وکیل جس طرح اختیار ہے وہ جس طرح کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے. البتہ یہ ہے کہ نہ زیادہ مہر بالکل کم ہونا چاہیے، جو کہ عموماً یہاں معاشرہ میں یہ رواج ہے کہ وہ 550 بلکہ یہاں تک کہ 32 روپے اور 8 آنے مقرر کیا ہوا ہے. یہ زیادتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ، بعض معاشرہ میں اس طرح ہے کہ مہر بہت زیادہ ہے، مثلا عرب ممالک میں بعض جگہوں میں، اور وہ جو ہے مہر بہت زیادہ لیتے ہیں جو کہ مرد کے لیے بہت مشکل ہے، وہ مقروض ہو جاتا ہے، قرض کی وجہ سے وہ جلدی شادی نہیں کر سکتا. یہ بھی ٹھیک نہیں، اور بالکل جو ہے مہر کو نظر انداز کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں. جس طرح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے، اتنا جو ہے وہ ہونا چاہیے. بہت خوبصورت آپ نے وضاحت کی ہے. تو ہمارے معاشرے میں آج کل برائی عام ہے، اور یہ معاملات جو ہے نا وہ ہمارے بے حیائی عام ہوتی جا رہی. تو اس کو روکنے کا کیا ذریعہ نکاح جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے، اور نکاح کو پھر کس طرح سے آسان بنانا چاہیے؟ تو میں نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ اسلام اسی مقصد کے لیے کہ انسانوں کو پاکیزہ کر لے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصدی بعثت اور ان کی میشن کی اقسام میں سے ایک یہ ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ تاکہ تمہیں تزکیہ اور پاک کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تاکہ انسانوں کو پاک کر لیں، اور یہ شریعت آئی ہے تاکہ یہ انسانوں کو پاک کر لیں. تو اس لیے ان کی بہت ساری پاک کرنے کے لیے بہت ساری راستے ہیں، بہت ساری طریقے ہیں. ان میں سے ایک جو ہے نکاح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معشر الشباب، نوجوانوں، اور تم نکاح کر لو. تم میں سے جو نکاح کر سکتا ہے تو وہ نکاح کر لے، اگر نکاح نہیں کر سکتا ہے تو وہ روزہ رکھے. یہ روزہ رکھنا جو ہے اس کے لیے انسان کو روزہ رکھنا بے حیائی سے روکتا ہے، اور جو ہے غلط کام سے روک لیتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر جوانوں کو حکم کیا کہ تم جو ہے نکاح کر لو، اگر نکاح نہیں کر سکتے ہو تو روزہ رکھو. اور اس کے لیے نکاح کو آسان تاکہ معاشرہ پاک ہو جائے تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور سر فہرست جو ہے حکومتی وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرہ کو جو ہے ہر قسم کی برائیوں سے اور گناہوں سے پاک کرے. یہ اولو الامر کی ذمہ داریوں میں سے. اس لیے شریعت کہتی ہے کہ اجتماعی نکاح ہو، اور اگر کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے بیت المال سے ہو، بیت المال میں سے، اور کوئی جو ہے مہر نہیں دے سکتا ہے، کوئی اس کو قرض دیں، اس کو کے لیے آسانی بنائیں، بیت المال میں سے ادا کر لیں. اسی طرح اس کے بعد جو ہے معاشرہ کی ذمہ داری ہے کہ جو صاحب حیثیت ہے وہ حضرات اس پر جو ہے فکر مند ہونا چاہیے. اسی طرح جو گھر ہے، والدین ہے، تو ان کو چاہیے کہ اپنی جو ہے ذمہ داری کو محسوس کرے، اور اولاد جو بالغ ہو جائے تو کوشش کرے کہ جب بھی مناسب موقع مل جائے تو نکاح کرائے، اور اس کو نہ دیکھیں کہ جب یہ تعلیم سے فارغ ہو جائے اس کے بعد، یا ہے کہ اس کے پاس کوئی جو ہے وہ آ جائے
جاب آ جائے، کوئی مطلب ہے کہ ذمہ داری آ جائے، کاروبار کرے اور اس کے پاس جو ہے وہ ہو جائے، اس کے بعد شادی کر لیں. تو یہ البتہ وہ شرائط ہے جو ہم نے اپنے اوپر لاگو کیا، جو کہ شریعت میں یہ چیزیں نہیں ہیں. شریعت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر تم مطلب ہے کہ فقر کی وجہ سے نہیں کر سکتے ہو تو نکاح کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی بنائے. یہ تو بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی خوشخبری. سورۃ نور میں این یکونوا فقراء یغنیکم اللہ. مختصراً جواب دیجئے گا کہ منگنی کی کیا شرعی حیثیت ہے، اور دوسرا نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ منگنی ایجاب و قبول ہے، ٹھیک ہے. وہ پیغامی نکاح ہے، اور اس کی طرف سے یعنی لڑکے کی طرف سے ایک طرح کی پیغامی نکاح ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو لڑکی والے جو ہے وہ دیکھیں گے اور اس پیغام کو نفی میں جواب دیں گے یا ہاں میں جواب دیں گے. اس کے بعد پھر یہ اس کو ایجاب و قبول کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو کہ کیا سوال کیا میں نے کہا تھا کہ دیکھ سکتے ہیں نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو. ہاں البتہ دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روح سے یہ ہے کہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے فقہا اور اہل علم اس کو یہ بیان کرتے ہیں کہ بشرط یہ ہے کہ وہ انسان جو حقیقتاً نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا کر چکا ہو، عزم کر چکا ہو، ارادہ کر چکا ہو کہ میں نکاح کروں گا. ہاں اس وجہ سے نہیں ہے کہ صرف دیکھنا ہو اور اس کے بعد ان کا نکاح کرنے کا مقصد نہ ہو، یہ نہ ہو. بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں نکاح کے مسائل سمجھانے کی کوشش کی. اللہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں نکاح آسان ہو جائے اور معاشرہ اس طرح سے خوبصورت بن جائے. ناظرین، اختتام سے پہلے محمد عمر رضوی صاحب سے نعت رسول مقبول سنتے ہیں. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچائی فرد اسیاں میری مجھے سے لے کر کالی کمری میں اپنی چھپا لی. وہ ٹلنے والے جیسی چوکھٹ ویسے بھکاری جیسا داتا ویسے سالی جیسی چوکھٹ ویسے بھکاری جیسا داتا ویسے سالی. میں مدینے سے کیا آیا زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے گھر کے اندر فضا سنی
سونے گھر کے باہر سما کالی کالی میری عمر بس اب سفر کی ضرورت نہیں ہے میری عمر بس اب سفر کی ضرورت نہیں ہے ارے ان کے قدموں میں میری جبی ہے اور باتوں میں روزے کی جائے ان کے قدموں میں میری جبی ہے اور باتوں میں روزے کی جائے کیا خبر کیا سزا مجھے کو ملتی میرے آقا نے عزت بچائی فرتے اسیاں میری مجھے سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپالی ماشاءاللہ ناظرین، آج کی گفتگو کا سلسلہ یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں. اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ، اگلے موضوع کے ساتھ اگلی سحری میں حاضر ہوں گے. اجازت لینے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اپنی خاص دعاؤں کے اندر ہم سب کو یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ رمضان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے. ہمارے ساتھ رہیے گا اگلے پروگرامات میں. انشاءاللہ ہم دین کے حقیقی پیغام لے کر آپ کے پاس حاضر ہوتے رہیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.